السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو ندر ایپیسوڈ آف دی اسٹریٹ لائر پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 4 ابھرتے ہوئے وکیل لاء اسٹوڈنٹس جو ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں اور اب اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں گے. یونیورسٹی آف ٹلز کے اسٹوڈنٹ ہیں UCL کے, اور ان سے پوچھیں گے, ان کا تعارف لیں گے اینٹی کلاک وائز, اسٹارٹنگ ود مسٹر اسد. اوکے جی, ہیلو ایوری ون. آئی ہوپ ایم آڈیبل رائٹ. ہیلو. ارشیا اپنا بھائی کا آپ کھیل تو اپنی طرف. اچھا ٹھیک ہے. ہیلو ایوری ون. میں ویسے تعارف کا محتاج تو نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میرا ذکر ہو گیا تو وائی ناٹ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیا جائے. دس از محمد اسد ہاشمی اینڈ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں UCL ٹیلز کا. اور بیک گراؤنڈ ایجوکیشن میں O لیولز ہے, پھر FSc پری میڈیکل ہے. میڈیکل کا شوق تھا کہ سارے کلاس فیلوز میڈیکل میں جا رہے ہیں, MBBS کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس بھی ڈاکٹرس تھے, تو کیوں نہ ہاشمی صاحب آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ. تو لیٹس, لیکن ہوا نہیں تو اس کو مس کرا کے. تو لیکن لاء کا کہیں نہ کہیں تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو بی اے لائر. کچھ انسپریشن تھی, ابا کے دوست تھے لائر, تو ایسے ہی. اس کے بعد ساتھ ساتھ آئی ایم سوشل ایکٹیوسٹ. ڈفرینٹ NGOs میں آئی ورک ایز اے والنٹیئر, اینڈ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. ریسنٹلی کیا نام ہے, آئی ایم پارٹ آف شوکت خانم. آئی ایم دی ایمبیسڈر آف شوکت خانم فرام UCL ٹلز ملتان. تو ایسے چھوٹے موٹے جتنی بھی NGOs ہیں ان کا پارٹ ہوں, تاکہ میرے ہاتھ سے یا میری طرف سے یہ مجھے دیکھ کے اگر کوئی کسی سے نیکی ہو جائے تو وہ صدقہ جاریہ چلتا ہے. سر یہ بہت نیند آ رہی ہے. اچھا ہاں جی, سیکنڈ جی مس ارشیا. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از شزا ارشیا اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی آف لنڈن ٹلز ملتان. میرا بیک گراؤنڈ بھی پری میڈیکل کا تھا. آئی ہیو ڈن مائی O لیولز اینڈ A لیولز فرام بیکن ہاؤس, اور اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو گیٹ ایڈمیشن ان میڈیکل کالج اینڈ آئی ٹوک اے گیپ ایئر ایز ویل. اس کے بعد بھی میرا میڈیکل میں ہوا نہیں, تو میری فرسٹ پرائرٹی میڈیکل ہی تھی. لیکن اس کے بعد سیکنڈ چوائس ہمیشہ سے, کیونکہ میرے پاپا لائر ہیں, میرا بڑا بھائی لائر ہے, اور ہماری فیملی میں کافی لوگ لائرز ہیں, تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ آئی وڈ آلسو چوز لاء ایز اے سیکنڈ آپشن. تو اس کے بعد میں نے یہاں پر آ کے ایڈمیشن لیا تھا. ویسے میں ایک اینیمل ریسکیور بھی ہوں. آئی ایم ویری اسٹرانگ اینیمل لور. تو جہاں سے مجھے کوئی اینیملس ملتے ہیں, کیٹ, ڈاگ, پجن, ایگل, جو بھی مجھے ملتا ہے کہیں سے بھی, بری حالت میں ہو کوئی, یا ویسے ہی کہ جس کو شیلٹر نہ ہو, تو اس کو میں گھر اٹھا لاتی ہوں. اینڈ مائی پیرنٹس آر ویری ویری فرسٹریٹڈ آف اٹ, کہ ان کو بس دل کرتا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تم جاؤ گی تو یہاں پر سکون ہوگا. کہ آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ فار مائی فیوچر, کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایک ایسی ٹیم بنائے. آئی وانٹ ٹو میک اے ٹیم ان فیوچر, کہ ایک شیلٹر بناؤں جہاں پر میں اپنے اینیملس, دوسروں کے اینیملس رکھ سکوں, جہاں پر ایک مطلب بے زبانوں کے لیے ایک اپرچونیٹی ہو. انسان بتا سکتے ہیں اپنی تکلیفیں, وہ کھانا مانگ سکتے ہیں, وہ اپنی تکلیفیں بتا سکتے ہیں, بے زبان جانور کچھ نہیں بتا سکتا. تو مجھے جانور سے بہت پیار ہے. اب میں جب لاء کے اندر آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے لاء بھی بہت پسند ہے. آئی لائک بینگ اے لائر. میڈیکل میں جانا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اپرچونیٹی نہیں رکھی میرے لیے, کہ یہاں پر ایک گیٹ وے تھا, تو اب میں کہتی ہوں یس اٹ واز اے اپرچونیٹی فار می. میں نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا ہے یہاں پر آ کے. لاء میں مجھے پتہ چلا ہے کہ کیسے ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. تو آئی ایم ہیپی فار مائی سیلف. بلاج سو کے اٹھی ہے اتنے لمبے آنسر میں. بلاج آپ ذرا سے قریب کر لیں, اور آپ جی سر. سو ایز یو نو بالاج احمد ہے, میں خود فائنل ایئر لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ میرے بیچ میٹس ہیں ماشاء اللہ. تو انفارچونیٹلی نہیں سر, دے آر ویری ڈیسنٹ پیپل. تو سب سے پہلے تو سر ہاتھی کے انیشیٹو کو ہم جو ہے پہلے تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے. جتنے پیسے دیے زیادہ اس سے. اچھا نہیں, اسٹریٹ لائر پوڈ کاسٹ جو ہے انیشیٹو ایک کامن نہیں ہے, مطلب میں نے تو نہیں دیکھا اپنے پرسنل
पर्सनली मैंने तो ये चीज़ बहुत ऊपर लेके नहीं जाएगी। पर्सनली मैंने तो नहीं देखा ना कभी ऐसा कोई चीज़। इन्होंने भी नहीं देखा, ये एक्टिंग करेंगे देखा मगर Yes, इन्होंने वही नहीं, मैं तो सच बात करता हूँ तो हाँ। मैंने तो नहीं देखा नहीं, मैं तो सच बात करता हूँ तो मैंने तो नहीं देखा था। तो जब मुझे पता लगा और आज फिर आपने इनवाइट भी किया तो ये बहुत इनकरेज करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। सेकेंडली बैकग्राउंड मेरा भी मेडिकल से ही है, मैं FSC प्री मेडिकल, और लॉ का इस सेंस में कभी नहीं सोचा था कि परसू करेंगे, लेकिन ये था कि CSS वगैरह और उसमें लेकिन जब कोविड टाइम में ना जब न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू की तब पता लगा, डिस्टिंग्विश किया कि जुडिशरी क्या होती है, एग्जेक्टिव क्या होती है, फिर मेरा पैशन बन गया कि जज ही बनना है। तो इसलिए फिर मेरी मदर ने स्क्रूटनी की, इंस्टीट्यूशंस की, उसमें से फिर ये सिलेक्ट हुआ आज आपके सामने। इसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस 1-2 साल और उसके बाद इंशाल्लाह जुडिशरी के एग्जाम्स, और बाकी जो है वो आपके सामने। मैं ये है कि यूनिसेफ के साथ कई शॉर्ट कोर्सेज मैंने किए, ये हमारे समर ब्रेक जब आई थी उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल थे। बल्कि अपने जूनियर्स को भी मैं कहता हूँ कि समर ब्रेक जब होती है तो उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहिए। फिर मैं इस वक्त जर्नल यूथ मेंबर हूँ UN के साथ, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस किस्म की कुछ एक्टिविटीज़ ने खुद ही, किसी ने नहीं बताया था, खुद मतलब हमने जो है इस वक्त बलाज यहाँ पे आपकी जूनियर सिर्फ इस्मा है। जी इस्मा को आप क्या टिप देना चाहेंगे इन रेट्रोस्पेक्ट और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में? इस वक्त इसका दिमाग आधा सो रहा है अफ्तारी के बाद, तो ये ऐसा क्या करे इस वक्त कि एकदम होश में आ जाए? से ये अपना ना उसको रिवाइव करें कि ये इस दुनिया में हर बंदा आया है, लेकिन इनके अंदर यूनिक क्या है, ये वो रिवाइव करें कि आखिर इनके अंदर फ़र्क क्या है, फिर ये रिवाइव हो सकता पता नहीं है, बलाज बता रहे थे आगे बताएं तो नहीं। इस्मा आप अपना मैंने यहाँ पे नोट किया, सब मेरा ही बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, और मैंने बताया था इनको पहले से पता है मैथमेटिक्स कि हाँ, मुझे लगा कि मेरी मामा PhD हैं, मैथ्स में उन्होंने की हुई है PhD, तो आई थॉट कि कोई जेनेटिक्स होंगे, मैं कर लूँगी आराम से, तो आई डिड प्री इंजीनियरिंग। तो ऊपर से ना मुझे बचपन से शौक था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग राइस कि मैं नहीं कर सकती मैथ्स, तो आई न्यू कि आई हैव डिबेटिंग स्किल्स, तो आई थॉट ऑफ इट, और मुझे पता चला कि मैं किधर यूज़ कर सकती हूँ डिबेटिंग स्किल्स को। तो सारों ने कहा कि एज अ लॉयर बहुत हेल्पफुल रहती है ये चीज़, तो आई गिव इट अ ट्राई एंड आई लव लॉ नाउ। सर मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में क्योंकि वो नींद में थे। आप भी आप उठे आप अपना दें इंट्रोडक्शन उसी को रिवाइव करने का कहा गया है। बताएं। So hello everyone, this is Mohammad Asad Hashmi and I am the third year student of UCL TELS Multan. I would like to say it proudly, I am the student of University of London. और टेल्स नहीं ऐड करोगे इसमें? यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे सर वो स्टूडेंट्स तो हैं, एफिलिएटेड है ना, तो उस पे मतलब प्राउड नहीं आप? नहीं आई डिड नॉट से कि मैं उसमें प्राउड ऐसी नहीं क्या कमी रहेगी कि आप उससे प्राउड नहीं हो? उसमें सर मैं लोकेशन की बात करता हूँ बस, बाकी सब ठीक ही है। लोकेशन सर लंदन मुल्तान सर, तो प्लेनेट पे थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर जरा सिरक गए हैं, बाकी वैसे हम सिरके हुए नहीं हैं बिल्कुल भी। तो छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यूथ मेंबर, एज अ यूथ मेंबर कुछ कोशिश होती है, एक लगन होती है, चाहत होती है कि आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है अगर आपके हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। रो ट्रैक का हूँ, एंड पोलियो नाव पे काम करता हूँ, आईसेक का हूँ, एज अ यूथ मेंबर हूँ, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ बिजनेस डेवलपमेंट पे। शौकत खानम का यूनिवर्सिटी एम्बेसडर हूँ, एक रिसर्चर भी हूँ, और साथ छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। उसमें सर what helped me in this is कि I learned a lot। मेरी जो क्या नाम है एक पर्सनालिटी डेवलप हुई है, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत मेजर रोल है। स्कूल्स में कभी नहीं सीखा कि क्या नाम है आपने क्या करना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, कैसे आपने लीड करना है, कैसे आपने सीखना है। गुस्सा आ रहा है तो आपने अपने से ऊपर हायरार्की को कैसे फॉलो करना है, सोशल स्किल्स हैं। सो सोशल स्किल्स एग्जैक्टली उसने बहुत हेल्प की है। बाकी क्या नाम है फॉर माई फ्यूचर आई वांटेड टू बी अ जज, लेकिन अब जज मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे आ क्योंकि गई। बलाज ने कह दिया ना, नहीं तुमने कहा मैं तो नहीं सर, मैंने रिसेंटली आई मेट एन एक्स एम्बेसडर, अच्छा तो उसके बाद तो आई चेंज माई गोल। अच्छा,
گول وہی ہے CSS والا ہی. مگر تم نے فورن ایگزامس سروس میں جانا ہے. یس فورن سروس. باہر جانے سے آئی تھنک بہتر باہر بھی جاؤں گا. آئی ول پرسو مائی لیگل پریکٹیشن کورس اینڈ بار ایٹ لا, بٹ آئی وانٹ ٹو بی این ایمبیسڈر. I want to represent Pakistan somewhere. I have been representing youth in different organizations, so that is something that is within me. تو میں چاہتا ہوں کہ why not represent Pakistan. Sir, babes بھی CSS میں جیسے کہتے ہیں نا CSS خالی کر دو, he has a name, کہ اس میں فورن سروس میں جاؤ. yes. Why بلاول بھٹو فورن ٹورز کرے, ہم کیوں نہیں بھائی؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بلاول اتنے فورن ٹورز اتنے بلاول والی بات آپ نے بہت ہی چھیڑ دی ہے. ٹھیک ہے. exactly. اور اب I consider him as an inspiration just for his speech, the way he speaks, not زیادہ پانی والا thing, but جو وزن ہوتا ہے اس کی باتوں میں. I adore that. He sits in the international lobby, he sits in the international interviews یا news channels, and I don't think so ابھی تک. There is Hina Rabani Khair too, there are lots of other people, aged people, but as a young person اس کے genetics میں there is something, اس میں لیڈرشپ ہے کہیں. ہم اس کی اردو کا مذاق لیتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا اصل میں سنو, اس کی اسپیچ بہت اچھی ہوتی ہے. Exactly. یس, اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے. اب یہ نہیں کوئی دیکھے گا کہ وہ اپنی پوری لائف باہر سے پڑھ کر آیا ہے, باہر کی اس کو لینگویج پتہ ہے, اس میں اردو اتنی زیادہ سیکھی بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے اتنی انگلش اسپوکن کو اتنا کر دیا کہ وہاں پہ اردو ہمیں یہاں پر آتی نہ ہو, انگلش ضرور آنی چاہیے. وہ اگر یہاں پر آ کے اردو میں ہم سے خطاب کرتا ہے تو ہم اس کو ایز این انسلٹ اس کو بنا دیتے ہیں. وہ ہم اس کی ایفرٹ کو نہیں دیکھتے. آئی ایم ناٹ, مطلب میں بلاول کی اتنی بڑی سپورٹر نہیں ہوں. آئی ایم پی ٹی آئی سپورٹر, لیکن اس کے اندر آپ PTI سپورٹر ہو؟ یس, آئی ایم اوکے. تو I'm a PPP fan. ٹھیک. Not a supporter, نہیں, just a fan. Yes, not a support. تو مطلب اگر ہم وہ ایفرٹ کر رہے ہیں یہاں پر اپنے فالوورس کے لیے, تو اس چیز کو ہمیں ایک بوسٹ دینا چاہیے, اچھی بات کہنی چاہیے, نہ کہ اس کو انسلٹ کرنا چاہیے کہ زیادہ پانی آتا ہے تھوڑا پانی آتا ہے. اگر آپ میرے سے پوچھو نا تو obviously لینگویج اسکلس کی بیسس پہ آپ اس کو جج تو نہیں کر سکتے, اسپیشلی بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ہی وازنٹ ان دا کنٹری فار اے ویری لانگ ٹائم. وہ اپنے پڑھائی کی وجہ سے بھی اور والدہ کی وجہ سے بھی ملک سے باہر تھا, تو اس کو اس پہ جج تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو جج کرنے کے لیے اور بھی بڑی باتیں ہیں. اور باتیں ہیں. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی جو گورننس ہے, پیپلز پارٹی نے جو ابھی تک سندھ میں کیا ہے, اور وہاں پہ جو لوگوں کا حال ہے, وہاں پہ جو پانی کے مسائل ہیں, اتنے بیسک مسائل ہیں, تو ان پہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ انہیں جج کر سکتے ہیں. اوبیسلی ناٹ آن ہز اردو پہ تو نہیں کر سکتے. اچھا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سب سے باری باری کہ اس وقت جو اس ملک میں ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت volatile سچویشن ہے, بہت انسرٹنٹی ہے, بٹ اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ میجورٹی آف پیپل یور ایج would want to leave the country. 60% of the youth wants to leave the country. Wants to leave the country, right? I think وہ اسٹیٹسٹکس تھے کہ 18 لاکھ لوگ گئے ہیں. 18 لاکھ in these 3 years. نہیں ایک سال میں, in 1 year. Wow. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر بہت بڑا نمبر ہے جو گیا پچھلے سال, بہت بڑا نمبر ہے جو ابھی 3 مہینوں میں چلے گیا ہے, 2023 کے 3 مہینے میں چلے گیا ہے. اور جس سے بات کرو وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری سب سے بڑی ہماری اسٹرینتھ یہ تھی کہ ہمارے ینگ لوگوں کی پروپورشن بہت زیادہ تھی, پروپورشن بہت زیادہ تھی ینگ لوگوں کی پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو باقی ملک, تو یہ بڑا اسٹرینتھ تھی. اور پڑھے لکھے لوگ بھی, جس طرح عظما نے کہا, تو برین ڈرین بھی ہے. تو آپ سب جو ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر, نہیں, لیکن یہ ملک جس طرح چل رہا ہے, جس طرف جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا امید ہے آپ کی, اور یہ کیا مسئلے ہیں اس ملک کے. جب سے ہم پیدا ہوئے نا, ہم نے پاکستان کو ہمیشہ برے حالات میں ہی دیکھا ہے. پھر ہم بچے تھے تو آئی تھنک سو میں 2002 میں پیدا ہوئی تھی, 2002. تو اونلی گورنمنٹ آئی ریممبر. ہاں, مطلب مجھے مشرف کا یاد نہیں ہے, بٹ جو سب سے پہلی گورنمنٹ تھی مجھے یاد ہے وہ PPP کی تھی, زرداری کا دور تھا. تو ہم نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کبھی کوئی اچھے حالات تو نہیں دیکھے پاکستان کے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. تو ایک یہ وجہ بھی ہے جو ہماری یوتھ میں اب وہ پیٹریوٹزم نہیں رہا, اور انفیکٹ مجھے بھی اپنے اندر اتنا زیادہ نہیں لگتا, کیونکہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا, مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مجھ جیسی ینگ جنریشن ہے وہ کہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں,
تو میں ان کو سمجھ سکتی ہوں کیوں نہیں کرنا چاہتے. It's a fair point. آپ پرابلی You can't blame them. یس ایگزیکٹلی پرابلی ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے ٹائم دیکھا تھا جب ملک اچھا تھا, ترقی کر رہا تھا, بٹ ایٹ دس پوائنٹ کوئی حالات ہی نہیں لگ رہے. مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا اگلے 10 سال میں یہ اسٹیبل بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اسما اگر میں آپ سے ایک فالو اپ کویشچن پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلط ہے بنیادی طور پہ, کیا ٹھیک ہو جائے, اگر کیا ٹھیک ہو جائے تو آپ کو کہ ہاں اب ذرا فیوچر ہے اس ملک میں رہنے کا. سر بہت چھوٹے لیول پہ ٹھیک کرنا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے صرف بیوروکریٹ سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر ہم ان کو ٹھیک کر دیں, کیونکہ ان کے اپنے ضلع ہوتے ہیں, وہ اگر سنبھال لیں اور کرپشن ختم ہو جائے, مجھے لگتا ہے جیسے یہ ہوگا. اور پولیس کو ٹھیک کیا جائے, جو پولیس کرپٹڈ ہے نا, آپ ایک FIR بھی درج نہیں کروا سکتے. آپ سر آئی گیس یہاں پر تھوڑا سا میں اگر تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں, بالکل ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ سے کریں, تو میں اپنے لیے بات کروں تو میں چاہوں گی کہ میں باہر سے جائے. پہلی بات تو یہ اپنی اسٹڈیز کچھ پڑھ کر آؤں, تاکہ جو لوگ وہاں پر سکسیڈ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ان کی وجوہات ہم پک کر کے یہاں پاکستان میں واپس لائیں. جو یوتھ یہاں پر چھوڑ گئی ہے, جو یہاں سے چھوڑ گئی ہے یوتھ, انہوں نے کیا فرض اپنا پورا کیا ہے, اس قوم کے لیے کیا فرض پورا کیا, آپ مجھے بتائیں. کوئی فرض نہیں پورا کیا. یہاں سے کھا پی کر بے شک ان کو یہاں پر کوئی فائدے نہیں ملے, میں نے وہی تو بتایا کہ انہیں ہمیں فائدے ہی اپنے نہیں ملے. فیوچرز کے لیے, لیکن فیوچر جنریشن کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ نہ کچھ تو فائدے چھوڑنے ہیں. تھوڑا سا اس کو اس میں لے کے چلتے ہیں سیکوینس میں. جس طرح ازما نے کہا ہے نا, پہلا اس نے کہا کہ کرپشن ٹھیک ہو جائے, ہاں بالکل, دوسرا اس نے کہا پولیس کرنا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹو اب میں کہتی ہوں پولیس جو ہے نا, پولیس وہ ایک ادارے کا نام نہیں ہے. آپ جب پولیس کہہ رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. ہاں انصاف ہونا شروع ہو جائے, سیفٹی ہو, آپ کو پتہ ہو آپ کے آئی تھنک حقوق ہے. یہ اسٹارٹ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ نا ہمارے گھر سے اور اسکول سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. فار آگے کی ایک پوری جنریشن کو چینج کرنے کے لیے نا ہمیں اپنے گھر سے اور اپنے اسکول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہاں پر ہمیں ایک بچہ کرپشن کب اسٹارٹ کرتا ہے, جب ہی از چیٹنگ ان ایگزام. اوکے, ایک ٹیچر کرپشن کب اسٹارٹ کرتا ہے, ایک بچے کو کب دکھاتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ آواز نہیں آنی چاہیے, چیٹنگ کرنی ہے کر لو. یہ تو میں کہتا ہوں. آپ ہی کہتے ہیں. میں یہ کہوں, میں چاہتا ہوں آپ سب سے باری باری پوچھنا, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ سر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. جہالت. ہاں پلیز. لٹریسی کا ریٹ بہت کم ہے پاکستان میں. پالیٹکس یہ جو ساری چل رہی ہے, مسئلہ میرے حساب سے جو ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, نہیں چل رہے, جیسے نہیں چل رہے. ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں اگر یہ عوام پڑھی لکھی ہو گئی, نیکسٹ ہم جاہلوں کو ووٹ نہیں ملے. میرا ایک تھوڑا سا یہاں پر پوائنٹ ہے, اسکولز نہیں چل رہے, گاؤں دیہاتوں میں اسکولز نہیں چل رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم پڑھ لکھ گئی تو ہمارا کچھ نہیں. آپ کو یہاں پہ کوئی پڑھے لکھا اچھا انسان نظر آیا؟ مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آیا. نہیں آیا, کیونکہ ہم وہی بات ہے جہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے تھے. ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر, جتنی پڑھ لکھ رہی ہے عوام, ایلیٹ کلاس یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہے, پڑھی لکھی عوام چھوڑ کے جا رہی ہے. پڑھی لکھی عوام کو یہاں پر یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ویٹ کر رہا تھا کہ ارشیا کم. سر میرے خیال سے تو دو چیزیں. ایک تو رول آف لا, جس دن اس ملک میں جس دن رول آف لا کی ڈیفینیشن بھی پتہ لگ گئی نا, رول آف لا جو ہے نا سر, وہ جس دن پتہ بھی لگ گیا نا کسی کو وہ ہوتا کیا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بڑی دور کی بات ہے. جی, تو ایک وہ, اور ایک سیپریشن آف پاور, دو چیزیں. صرف یہ آ جائیں پاکستان میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. جواب واپس لینے والی ہوں. ہاں, اور نہ بول, اور کھیلنے مائک سے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں. باقی سر یہ جو بات آپ نے کی نا وہ والی کہ ہمارے ایج کے جو لوگ ہیں وہ باہر کو پریفر کرتے ہیں, وہ سر میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے کافی لوگوں نے کہا جب میں نے ایڈمیشن لیا کہ آپ تو ضرور باہر جائیں گے اور آپ سیٹل ہی باہر ہونا. کئیوں نے کہا آپ ہونا باہر, میں نے کہا کبھی بھی نہیں. میں نے کہا میں صرف اسٹڈی وہاں سے لوں گا, واپس ادھر آؤں گا, یہیں پہ سرو کروں گا. میں نے کہا مدر لینڈ ہوتی ہے, اب اپنی ماں کو کوئی نہیں چھوڑ کے جا سکتا. روٹس یہاں پہ ہیں آپ کے. اس ملک نے ہمیں نام دیا, ہم یہاں پیدا ہوئے. اب یہ تو نہیں ہم اگر کوئی کروشل حالات ہیں ہم ڈر کے باہر بھاگ جائیں, ہم وہاں سیکنڈ سٹیزن شپ بن کر لیں. یعنی کہ آپ یہ کہو گے کہ مسائل ہیں بالکل, مگر آپ انہیں حل کرو گے. بالکل سر, ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ کیا حل ہے کہ آپ دوڑ جائیں میدان سے. The thing is, I have seen, سر آپ کا کوشچن تھا ایک, کیا نام ہے, 18 لاکھ کتنے لوگ ینگ ممبرز یا یوتھ ہماری 18 سے 32 تک کی 34 تک گوگل بتاتا ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے,
وہ چلی گئی ہے 1 سال کے اندر اندر, اوکے اور وہ باہر سیٹل ہونا چاہ رہی ہے یا باہر رہنا چاہ رہی ہے. اور ازما نے کہا کہ یہاں پہ پاکستان نے دیا کیا ہے, بلاج کہہ رہے رول آف لا کیا ہے. سر دا تھنگ از ہمارے جو ینگ ممبرز ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے نا سر, اتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. سر میری نظر سے دیکھا جائے, میرے لیے میری ڈگری پوری نہیں ہوئی, اتنی اپرچونیٹیز ہیں. 80,000 کی مجھے جاب ملی ہے, میں نے اپنے ایگزام کی وجہ سے نہیں لی. سر ہمارے اندر اسکلز نہیں ہیں سر, اسکلڈ مائنڈ سیٹ نہیں ہے سر. میں آپ سے بات پوچھوں, جی سر. لیٹس سے آپ اپرچونیٹی مل گئی آپ کو, جی سر. لیٹس سے 18 نہیں, آپ کو 18 لاکھ کی نوکری مل گئی. جی سر. اگر انصاف نہیں ہے ملک میں, اگر نظام عدل فلاڈ ہے, اگر پولیس ان ایفیشینٹ ہے, کرپٹ ہے, اگر قانون اور ریاست امیر کو اور نظر سے اور غریب کو اور نظر سے دیکھتی ہے, کیا کر لو گے آپ نے اسکل سے یا اپنی چیزوں سے؟ سر آپ کہاں بھاگ جائیں گے, بتائیں کہاں یہ نہیں ہوتا, بتائیں سر جو کہاں نہیں ہوتا. جو دیکھو میری بات سنو, میرا یہ کہنے کا پوائنٹ پتہ ہے کیا, میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں وی مسٹ ایکسیپٹ کہ یہ مسئلے ہیں. جب ہم یہ اتنا غلط ہے نا کہ وہ لکھا ہوتا ہے فلائی اوور پہ جاؤ نا, لکھا ہوتا ہے پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ پاکستان ایک نور ہے, اسے ختم نہیں کر سکتا کوئی؟ اس ملک میں غریب کا حال تو دیکھو. اس وقت آپ نے آٹے کی لائنیں دیکھی ہیں, اتنا بڑا مذاق ہے نا انسانیت کا. لوگ مر رہے ہیں, آٹے کے لیے مر رہے ہیں. آٹے کے لیے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ کل 10 روپے کلو فروٹ بک رہا تھا, ایک منڈی تھی, میں نے اس کی انسٹاگرام پہ ہاں وہ اس میں بہت برا اٹیک پڑا. وہ اٹیک ہو گیا, ہاں وہ لوگوں نے توڑ پھوڑ کر دی, چھین لیا سب کچھ. مطلب اٹ واز کین یو امیجن کہ اس ملک میں اس وقت صاف پانی, آٹا, بجلی, انصاف کے مسئلے ہیں. سر آئی تھنک اس کا ایک ہی سلوشن ہے سر, اویئرنیس. سر ایک جو دیہات میں بندہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا, اور وہ بچوں کی لائنیں لگا رہا ہے, اور پوچھو کہ کیوں لگا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں بڑے ہو کے مجھے کما کے کھلائیں گے. اس کو یہ نہیں پتا 16 سال اس نے ان کو کھلانا ہے, کیسے کھلائے گا؟ وہ جو مینٹل سٹریس, وہ جو ٹرامے سے گزرے گا, کیا اس کو نہیں پتا وہ کس چیز سے گزرے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہو سر. اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم بچوں کی لائنوں پہ لائنیں لگا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ریڈیو پہ بیٹھے چائلڈ لیبر جو بڑھ گئی. کیوں سر؟ اویئرنیس نہیں ہے سر. ہماری الٹریسی نہیں ہے ارشیا. پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے ہونے آپ کو چاہیے. یہ وہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے اویئرنیس شروع کی تھی. میں نے بہت انکریج کیا کس چیز کی awareness؟ یہ پاپولیشن کا جو ایشو تھا نا, اچھا کہ جی اس کو آپ کنٹرول کریں, یہ آنے والے وقتوں میں بہت آپ پچھتائیں گے, لیکن لوگوں نے سیریس ہی نہیں لیا. ثاقب نثار صاحب ایک اتنا گھناؤنا اور شرمناک کردار ہے ہماری ریسنٹ پاسٹ کا, آپ سب کو پتہ کہ وہ ایک اس پہ ڈیفیمیشن فائل ہو جاتی ہے. لیکن ثاقب نثار صاحب کا رول بہت برا تھا. یہ ان افراد میں سے, ان جیسے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت کو بنایا اور ادارے کو کمزور کر دیا بہت. یہ وہی ڈیم والے ہیں نا ثاقب نثار صاحب. ان کے جو فیصلے ہیں, ان کے جو سارے ان کے دور میں جوشری کا جو کردار رہا ہے, وہ اتنا شرمناک ہے کہ وہ ہسٹری میں بہت بری طرح لکھا جاتا ہے. ابھی ان کے سارے اسکینڈل چیزیں, ریکارڈنگ چیزیں نکل رہی ہیں, تو انہوں نے بہت برا کیا تھا. اس کا مجھے علم نہیں ہے, اگر کہا تھا تو ٹھیک ہے ان کی بات, لیکن ویسے مجھے یاد آ گیا کہ وہ بہت برا, انہوں نے بہت برا رول پلے کیا تھا. تھوڑا لائٹ ٹاپک لیتے ہیں. لائٹ ٹاپک یہ ہے, لائٹ ٹاپک اس سے, ہاں بہت لائٹ ٹاپک یہ آخری بات میں کر کے آگے چلتے ہیں لائٹ ٹاپک پہ. سر آپ نے کھانا بہت مزے کا بنایا ہوا تھا, اور مطلب لیکن میں ابھی بھی اسی غنودگی غش میں ہوں سر. اتنا مزے کا لذیذ اور اتنا انگلش افطاری تھی. ایگزیکٹلی, مطلب ارشیا نے زندگی میں کبھی بروکلی نہیں دیکھی, بس اپنی گھاس پتے ہیں. لیکن جب اس نے دیکھیں اس نے کہا آئرلینڈ جانا ہے اب سو. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ ہاں آپ کی بات آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں یہاں سے. اچھا لیکن بلاج کی بات کر کے میں آگے چل رہا ہوں, اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ اگر اس ملک کے مسئلے ہیں نا, تو وہ رول آف لا اور سیپریشن آف پاور ہے. سیپریشن آف پاور اتنا بڑا ایشو ہے, آپ سب نے پڑھا, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ 3 ادارے جو اس ملک کو چلاتے ہیں, ان 3 اداروں میں فوج ایک ادارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فوج کے ساتھ تو طاقت کا تناسب کا تو ایشو بنتا ہی نہیں ہے. حالانکہ لیکن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے. ابھی آپ نے سنی ہے ریکارڈنگس؟ سر آئی لو ڈی ایچ, ایسے نہ کریں. آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے باجوہ صاحب کی؟ فوج کا کام بارڈرز پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نہیں کرنا. وہ ہر بزنس میں, ہر ان کی بلڈنگ سوسائٹیز ہیں, ان کی ماچس کی ڈبیاں تک تو ہیں, کیونکہ ان کے منہ لہو لگ گیا. اچھا انہیں مزہ آ گیا, اب وہ کہتے ہیں حکومت بھی ہم کریں گے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انڈیا میں اور ہمارے میں ایک میجر فرق یہ ہے ترقی میں, ہم دونوں کے حالات میں ایک میجر فرق یہ ہے
کہ انڈیا میں پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوتی سر ہے. اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ جنرل سیکرٹری کو جواب دہ ہوتا ہے, بالکل جواب دیا. اور یہاں پہ ہمارا پی ایم جواب دہ ہوتا ہے, آئی تھنک سیکرٹری ٹو اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا ہمارا, ہاں پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کو وہ جواب دہ ہوتا ہے, جو کہ چیف منسٹر سے بھی چھوٹے نیچے. ہاں وہ ان کا بیوروکریٹ ایک طرح سے. تو وہ تو اور آپ دیکھو ہوتا کیا یہاں پہ پی ایم جواب ابھی آپ چھوڑ دو ساری باتیں, ابھی تک یہ سب باتیں مفروض و مبنی تھیں کہ فوج کرتی ہے نہیں کرتی, لوگ الزام لگا رہے ہیں فوج نے ملک کو زنجیر بن کے کیا ہوا ہے, بارڈر پہ کھڑے ہیں, یہ سب باتیں ایک طرف تھیں. اب اگر آرمی چیف جا رہا ہے اور جا کے ایک رپورٹر کو بتا رہا ہے ایک آرٹیکل میں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کہا کہ الیکشن ہوں گے, تو اگر نواز شریف نااہل ہو گیا, عمران بھی ہو گیا, تو پرائم منسٹر کون بنے گا, میں نے الیکشن ایسے کرائے, میں نے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ادارہ کرتا ہے. تو آپ خود دیکھ لو کہ وہ ادارہ جس کا کام کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے, اور آج ہم دوبارہ دہشت گردی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے جب لوگ اپنا کام نہ کریں, اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے کام کے علاوہ سب کرتا ہے, اپنے کام کے علاوہ کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں, میں اس کا بھی چاچا ہوں, اس معاملے کا ماما بن جاؤں میں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن خیر جیک آف آل ٹریڈس یہ نا گھر سے بچے کو بنایا جاتا ہے, یہ گھر سے سکھایا جاتا ہے. ماں یا باپ, خاص طور پہ باپ چاہتا ہے وہ میرے بیٹے کو یہ بھی ہے, میرے بیٹے کو یہ بھی ہے, میرے بیٹے کو یہ بھی ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے نا, وہ پڑھائی نہیں کرتا, وہ یونیورسٹی بھی جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں سب جگہ انگلیاں دے دوں. لیکن یار بیٹے کے سر پہ یہ بھی تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, اس میں ایک ڈیسیژن اور میکنگ کی پاور ہے. تو بیٹے کو یہ سمجھتے 16 17 18 باجوہ صاحب ہوں تو ان کو تو 50 60 سال بھی لگ میں نے جاتے نام ہیں. نہیں لیا تھا, آپ نے نام لے لیا. آپ جانو اور آپ کی آگے کے مسائل, آپ جانو اور آپ کے مسئلے, ڈسکلیمر دے دیں گے ہم اس کے اینڈ میں. لیکن اس کو ختم کرتے ہیں ٹاپک کو یار, اور بات کرتے ہیں. آئی تھنک کہ سوسائٹی کا بھی تھوڑا سا سوچ کا بھی ایشو ہے ہماری اس میں. مطلب آئی ایم فیمیل, میں نے اپنی سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو بہت ڈسکریمنیٹری ہیں ٹورڈز مین. سوری مطلب ویسے امبیلنس آف مین, ٹھیک ہے, امبیلنس آف مینس, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ ہماری کنٹری میں لاز ہیں, یہاں پہ میں ایڈ کروں لاز ہیں فار ویمن پروٹیکشن. جیسے کہ اگر بازار میں ایک لڑکی کو ہراس کیا گیا 3 سال ہے کچھ اس طرح. خالی کیٹ کالنگ پہ بھی ہیں یہاں پہ دن میں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر لڑکی بازار میں کھڑی ہے تو شی واز آسکنگ فار اٹ. یہاں پر یہ بات ہوتی ہے, آپ بتائیں گھر سے ہم نے میں نے یہاں پر یونیورسٹی میں آ کے یہ لا پڑھا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں لا ہے, لیکن یہ مجھے میرے پیرنٹس نے بچپن میں کیوں نہیں بتایا. اگر بتا بھی دیں تو یہاں امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی امپلیمنٹ ہی نہیں, کیونکہ اٹس ناٹ ایون امپورٹنٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ, کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا ہی نہیں گیا. I knew I think that's because you are taught from a young age to not to fight back. Yes, not to fight back. اور لاز انہوں نے بنا دی, امپلیمنٹیشن ہی, کیونکہ اور وہ فائٹ بیک کیوں کہتے ہیں کہ نہیں کرنا, کیونکہ ایک اچھی لڑکی نہیں بولتی. مطلب ایگزیکٹلی وہی میں بتا رہی ہوں سوسائٹی. سر یہ اچھا اور برا سنڈروم کتنا برا ہے, اچھا لڑکا اچھی لڑکی, یہ سنڈروم کتنا برا ہے. کی ایک امیج ہے اچھا اور برا کی اس پہ تو رشتہ بھی اچھا ملے گا تب. ہاں میں اس دن اپنی مما سے ڈسکس کر رہی تھی بات کہ نا مما ایک لڑکا سگریٹ پیے, اگر ایک لڑکا سگریٹ پی رہا ہے تو خراب ہوتے ہیں, اور اگر لڑکی کرے تو لڑکی کرے تو کریکٹر خراب ہے, اور لڑکا کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دونوں سائڈ پہ سیلف ہارم. بالکل بالکل اٹس اونلی سیلف ہارم. ایک لڑکی چاہے برقعے میں بھی دونوں کو کر نہیں رہی پینا ہو, چاہیے. دونوں کو یہ بھی بڑی سی بات سر ہے, سوچیں اگر برقعے میں کش لگا رہی ہو, دونوں کو نہیں کرنا. یہ بھی بڑی سی بات ہے کہ یہ ہے کہ دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لڑکا کرے تو لڑکی کو بھی کرنی چاہیے. سر میں نا یہ سوسائٹی کی ایگزامپل ایک میرے پاس ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ سوسائٹی کی نا سوسائٹی کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ نا ایک جو مولوی صاحب ہے نا, وہ ویسے خطاب دے رہے ہیں, نہیں سر میں نہیں ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ نا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی عورتوں کو نا لپسٹک نہیں لگانی چاہیے. یہ وہ ایک نے اٹھ کے کہا کہ آپ کی مسز بھی لگاتی ہیں, وہ کہتا ہے اس کو پھبتی بھی ہے. تو ایک سوسائٹی وہ ہے اپنے تک, یہ لا کو بھی ویسے ہی مولڈ کریں گے, ریلیجن کو بھی مولڈ کر لیں گے, لیکن جنرل بات نہیں کریں گے. سر ہم ملا سے کب نکلیں گے باہر. سر جمعے والے دن دعا مانگی گئی ہے کہ بڑے ہاتھ اٹھا کے زور و شور سے, روزہ بھی تھا, کہ یا اللہ اسلام تمام کافروں کو نیست و نابود کر. تقریباً 100 مسلمان پیچھے بیٹھے تو سب نے, سب مسلمانوں نے کہا آمین, سب نے کہا آمین. تم حیران ہو یورپ تباہ کی بڑی زور کی آمین تھی. اور سوچے سر وہ مسلمان جو پیراسیٹامول ہی نہ بنا سکا پہلی دفعہ, تو کیا دعا کرتا ہے کافروں کی, یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر. سر میں آپ کو بتاؤں, ملا سے نکل ہی نہیں سکے ابھی تک. یہاں پہ اس دن میں جا رہی تھی تو کسی کوئی
پارٹی نے نا بورڈز لگائے ہوئے تھے بینرز اور ہر باہر لگائے ہوئے تھے فارمیسیز کے, ٹھیک ہے, اور ان بینرز پہ لکھا ہوا تھا یہود اور نصارہ کرسچنس, ٹھیک ہے, وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. تو آپ یہ لیول سوچے کنٹری کا کہ کوئی کرسچن یا جو بندہ جاتا ہے دوائی لینے, پہلے وہ بینر پہ دیکھے گا کہ ہم تو اس میں کس جگہ کے دوست نہیں ہیں, پہلے ہمیں کتنی گندی نظروں سے دیکھا جائے گا. مطلب وہ اپنی تکلیف سے بعد میں نکلے, پہلے یہ دیکھے کہ ہمیں دینا بھی چاہتے ہیں نہیں کین یو دینا بلیو چاہتا. ازما مردم شماری کے لیے لوگ جا رہے ہیں, لوگ نہیں بتاتے کہ وہ اقلیت ہیں, وہ مائنورٹی ہیں. کیا وہ قادیانی ہیں, کیا وہ ہندو ہیں, کیا وہ سکھ ہیں, کیا وہ اور ابھی ہمیں کہا ایون جاتا افغانی گھر سے نہیں نکلتے, پکڑ کے لے نہ جائیں. بالکل, اور ابھی کہا جاتا ہے یہاں پہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. یہ نو کہاں مائنورٹیز کی پروٹیکشن یہاں پہ, ایون ٹرانسجینڈرز آر ناٹ ایون پروٹیکٹڈ the way even the bill. مطلب سر ان کا بل ہو گیا پاس, کون سا والا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018, اس کے بعد بھی لوگ شروع ہو گئے تھے. ابھی بھی رکا ہوا ہے سر. اس کا مسئلہ ہے بہت سیریس, اس کا کیس مطلب یہاں پہ مائنورٹیز کا کوئی رائٹس ہی نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. ایون ویمن کو نہیں صحیح طرح رائٹس Women کو نہیں مل رہی ہے. دس از ویری ویری ٹف. And talking about women, I would like to appreciate Walk Center here. And ہم گئے تھے لاسٹ ایئر وہاں پہ. جی جی بالکل. کیا سر ہم جو بول رہے ہیں آپ کے پاس انٹرنس کی ریاست ہاں بیٹا آ ضرور سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ضرور. اچھا بولو آپ. اچھا جی سر, میں ایکچولی بات کر رہا تھا ویمن رائٹس کی. ویمن رائٹس ان دا سینس میں لاز ہیں سر, اس پہ لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے, امپلیمنٹیشن کم ہے. ایگزیکٹو سے ہی ہماری ویمن جتنا ہراس ہو جاتی ہیں. اور ملتان میں اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر, جس میں میم منیزہ خالد بٹ, ان کو بلانا میں نے ایک پوڈ کاسٹ کے لیے, بالکل. because I have reports of some cases being very